قائد اعظم کا فرمان تھا کہ کام کام اور کام، اور ہم نے ان کے اس فرمان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر ہم اس دل و جان سے عمل پیرا ہوئے کہ ہم ہر وقت ایسے کام کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہمارے حقیقی محسن محمد علی جناح کا یوم جنم ہے، اور یہی وہ مرد مجاہد تھا جس کی کوشش، جس کی محنت اور جس کی جانثاری کے سبب ہمیں یہ مملکت حاصل ہوئی۔ ہم اسی مرد قلندر کی وجہ سے آج ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم اسی کی وجہ سے آج اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم انہی کے باعث غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہیں۔ اگر آپ نے غلامی کا اور آزادی کا فرق دیکھنا ہے تو اس شیر کو دیکھیں جو پنجرے کے پیچھے ہو، جو کسی چڑیا گھر میں ہو، اس کی حالت کو دیکھیں، اور نیشنل جیوگرافک پر ایک آزاد شیر کی چال ڈھال اور وضاقتہ کو دیکھیں، اس کے چلنے کو دیکھیں، اس کے روب کو دیکھیں، اس کی دھاڑ کو دیکھیں، اور جو چڑیا گھر میں موجود ہے اس کی بے بسی کو دیکھیں، اس کی بے کسی کو دیکھیں، اس کی نحیف حالت کو دیکھیں، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ غلامی بادشاہ کو بھی کسی جگہ نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے اس آزادی کی قدر کریں۔ یہ آزادی ہی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ جس سے اختلاف رکھتے ہوں اس کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، جائے کہ آپ کو اس بات سے اختلاف ہوگا، ممکن ہے آپ اس آزادی کو آزادی تصور نہ کرتے ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آزادی ہی ہے کہ آج ہم خود پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس کی پاداش میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آواز اٹھانے کا اختیار کم از کم ہمارے پاس موجود ہے۔ قائد اعظم نے جس مملکت کا خواب دیکھا، ہم نے اسے تعبیر کی صورت ڈھالا۔ علامہ اقبال نے جو سرزمین چاہی تھی کہ ہم نے اسے حقیقی تفسیر کی صورت میں نمودار کیا۔ قائد اعظم کا جو دعویٰ تھا، ان کی جو خواہش تھی، ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو براڈ ویژن تھا، انہوں نے جیسی مملکت حاصل کرنا تھی، انہوں نے جو زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، اور انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے پر جو اصول اور نظام اور ضابطے قائم کرنے تھے کہ ہم نے انہیں مکمل طور پر قائم کیا، کہ ہم نے ان ضابطوں کو مکمل طور پر نافذ کیا۔ یہ آپ خود سے پوچھیں اور میں خود سے پوچھتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم سے محبت کی، تو اس کے ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ ہم سے بڑا دعوے دار کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب محسن کوئی نہیں۔ ہم اپنے محسنین کی قدر کرنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ دنیا میں ہماری کوئی مثال نہیں۔ جیسی ہم اپنے محبان سے، اپنے محسنین سے محبت رکھتے ہیں، ویسی دنیا میں کوئی اور نہیں رکھتا۔ دعوے کرتے ہوں گے لیکن عملی طور پہ ہم ہی حقیقی تفسیر ہیں، ہم ہی حقیقی تعبیر ہیں۔ 11 ستمبر ہو، 14 اگست ہو یا 25 دسمبر ہو، ہم ان کے ناموں کے گیت بنا بنا کر، ان کے ناموں سے منسوب کر کر کے دھنیں بنا بنا کر، ان کے ناموں سے منسوب ترانے گا گا کر اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان سے محبت کا ولولہ انگیز اظہار کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے فرامین کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ اتحاد، ایمان، تنظیم، یہ تینوں ہماری رگ و پے میں دوڑتے ہیں۔ ایمان ہمارا بلندیاں چھوتا ہے، تنظیم میں ہماری کوئی مثال نہیں، اور اتحاد میں ہم قابل رشک ہیں۔ مجال ہے جو کسی سے بھیڑیں، مجال ہے جو اپنے ملک کی چار دیواری میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں، بلکہ باہم ہو کر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سقوط ڈھاکہ نہیں ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ جیسا پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا ویسا ہی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان پرامن ہے. یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ کوئی وڈیرا سسٹم نہیں. یہی وجہ ہے کہ خاص طبقہ ہم پر مسلسل تسلط قائم نہیں کیے ہوئے ہیں. قائد اعظم کا فرمان تھا اور بہت ہی مقبول اور معروف فرمان ہے کہ کام کام اور کام، اور ہم نے ان کے اس فرمان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر ہم اس دل و جان سے عمل پیرا ہوئے کہ ہم ہر وقت ایسے کام کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. اور ہمارا جو بھی کام ہو اس میں ہم قائد اعظم کو پیش رکھتے ہیں. ہماری عدالت ہو، ہمارا قانون ہو، ہمارے اسپتال ہوں، ہمارے سرکاری ادارے ہوں، ہر جگہ قائد اعظم پیش رہتے ہیں. جب تک آپ قائد اعظم کی صورت انہیں نہ دکھائیں وہ آپ کا کام نہیں کرتے. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کو لمبی لمبی قطاروں سے بچاتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کا وقت بچاتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کے مرتے ہوئے مریض کو جاں افروز کرتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کی PR بناتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کی اپروچ کو بڑھاتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کے روب میں اضافہ کرتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کے منصب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. یہ قائد اعظم ہی ہیں جو آپ کی بے وقت شخصیت کو بہت ہی اہم اور اہم ترین کر دیتے ہیں. اور یہ قائد اعظم کی جو اہمیت ہے جیسے قائم ہے، امید ہے ویسے ہی قائم رہے گی. ہمارے محافظ اس قائد اعظم سے محبت کی خاطر ہمارے راستہ روکتے ہیں اور ہم سے قائد اعظم کے دیدار کا تقاضا کرتے ہیں. اور جب تک آپ قائد اعظم کا انہیں دیدار نہ کروائیں وہ آپ کو جانے نہیں دیتے. کوئی پولیس والا آپ کو سر راہ روک لے تو وہ قائد اعظم کے دیدار کے بنا آپ کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتا. کسی سرکاری ادارے سے آپ کا پالا پڑ جائے تو وہاں پر قائد اعظم کی محبت غالب رہتی ہے. جب تک آپ انہیں قائد اعظم کا دیدار نہ کروا دیں وہ آپ کا کام نہیں کرتا. لمبی قطار ہو اور آپ کو جلدی ہو تو اس صورت میں بھی قائد اعظم ہی آپ کے کام آتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم سے بڑا قدردان کون ہوگا اور ایسی قدردانی کون کرے گا. یقیناً قائد اعظم دنیا کے وہ واحد محسن ہیں جن کی اس قدر محبت رکھنے والی قوم ہے.